بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ٹیچر عمران. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جلدی جلدی سے کلاس میں انٹر ہوا کریے تاکہ لیکچر پراپر طریقے سے سن سکیں. اپنی کاپی لیکچر بک ساتھ ساتھ رکھیے، پینسل اپنے ساتھ رکھیے تاکہ کوئی چیز ہے، کوئی پوائنٹ ہے آپ کا ایسا مس نہ ہو. جو چیزیں آپ نے سنی ہوتی ہیں، لیکچر اگر پراپر طریقے سے لیا ہوتا ہے تو ہر چیز سمجھنے میں، لکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ آپ کے پوائنٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیے، صاف ستھرے رہیے، باوضو رہیے. اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. حصہ احادیث سے یہ پڑھیں گے ہم. آپ کا جو میں نے ہوم ورک اپلوڈ کیا وہ بھی میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت اور پلس حصہ احادیث سے حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 میں نے آپ کو ہوم ورک میں دی ہے. تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں نے آپ کو لیکچر لاسٹ ویک میں دیا. اب حصہ حدیث میں سے حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 آپ کی اسکرین پر سامنے ہیں آپ کے. سب سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ اگر حدیث کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتی جا رہی ہوں کہ حدیث جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. حدیث کی 6 کتابوں جو مستند کتابیں ہیں حصہ احادیث کے حوالے سے، اس کی 6 کتابیں ہیں، ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ صحاح ستہ. اور یہ ہے آپ کے اسکرین پر پہلی حدیث. حدیث نمبر 1: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار. یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں 2 باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. پہلا، افضل عمل، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا. اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ افضل عمل کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا. دوسرا کیا ہے؟ افضل دعا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی طلب کرنے کو، استغفار پڑھنے کو سب سے افضل دعا قرار دیا گیا. اب اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا. الہ کا مفہوم بھی یہاں پر میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتی چلوں کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ ہم یہ دیکھیے نا، لفظ الہ سے کیا مراد ہے، لفظ الہ سے کیا مراد ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس کا مفہوم میں آپ کو ساتھ ساتھ دوں. لا الہ الا اللہ. اب یہ الہ کا مفہوم بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے. اچھا، یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حصہ احادیث کہاں سے شروع ہوئی ہیں. پیج نمبر میں نے آپ کو نہیں بتایا، ساتھ ساتھ اس کو میں بتاتی چلوں کہ پیج نمبر 84 پہ حصہ احادیث آپ کے سامنے ہے. پیج نمبر 84. سب اپنے سامنے بک کھول کر رکھیے تاکہ کوئی چیز ایسی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ آپ کی بک میں بھی آپ کے سامنے موجود ہو. اب دیکھیے نا، میں آپ کو جو الہ بتا رہی تھی، افضل الاعمال لا الہ. اب یہاں پہ جو الہ لفظ آ رہا ہے
یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے لیے ہی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہی تو ہے ہمارا عقیدہ، اس کی وحدانیت پر یقین کرنا، اس کو ایک ماننا، اس کو یکتا جاننا۔ لفظ الہ کے معنی وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بے پناہ محبت و عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت، عقل و شعور عطا کیا، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ عقیدہ توحید اسلام میں داخل ہونے کی بشرط اول ہے، کیونکہ اس سے تمام خداؤں کی نفی ہو جاتی ہے، جھوٹے خداؤں کی نفی ہو جاتی ہے۔ انسان کائنات اور اس کی چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نوازشات کی کس قدر بارش کی ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ پربت، یہ اونچائیاں، یہ گہرائیاں، یہ سمندر کی لہریں، یہ خوبصورت فضائیں، یہ تمام اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات، میں، آپ، ہم سب، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہم تمام دنیا میں ایک ایک ذرہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشاد رہے اور اس کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ ہم اللہ کے احکامات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں کر کر دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ تمام احکامات پر عمل کر کے ہی ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، صراط مستقیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ہمیں اللہ کی وحدانیت، اس کے احسان مند ہونے اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہدایت دی گئی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کو آسمان والے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں خوبصورت رات ہو، چاند بھری، چاند سے 14ویں کا چاند یا پھر چاند اور ستارے کا جو ایک تال میل ہے، ایک خوبصورتی ہے، ساتھ ساتھ نظر آنا، آسمان کو چمکتا ہوا دیکھنا، چاروں طرف اندھیرا، آسمان کا ایک رنگ، کس طرح سے آپ رات کو اگر دیکھیں، اگر غور فرمائیے تو پھر تارے اس پر کیسے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چاند کی اپنی ہی ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے اس گہرے بادلوں میں۔ تو اسی طرح سے جہاں پہ حمد و ثنا کی جا رہی ہو، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو آسمان والے ہمیں کس صورت دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے ہم چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے چمکتا ہوا پاتے ہیں وہ ہمیں۔
لا الہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور سب سے افضل عمل قرار ہی دیا گیا اس کو، لا الہ الا اللہ کو، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا۔ اس کی خوبصورتی، اس کی برکت کو اگر ہم محسوس کریں، ہماری صبح ہوتی ہے تو کلمہ پڑھ کر ہوتی ہے، ہماری شام ہوتی ہے، ہم سوتے ہیں تو اپنا کلمہ پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ایسی کلمہ پر اسی طرح سے اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہیں، اسی کو ایک مانتے رہیں، اسی کو یکتا جانتے رہیں۔ لا الہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز ایسی نہیں جو لا الہ الا اللہ کو اللہ تک پہنچنے سے روکے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح دی ہے، اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھیے، اس پر ہم جس پر آپ کاؤنٹنگ سیکھتے ہیں، بچپن میں آپ کو سکھا دی جاتی ہے کہ اس پہ کاؤنٹنگ سیکھیے، آپ کی انگلیوں پہ جو یہ خانے بنے ہوئے ہیں، آپ اسی پر کاؤنٹنگ کرتے ہیں، بیٹھ کر سمجھتے ہیں اس پہ حساب کتاب۔ جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے ہماری یہاں سے سوچنے سمجھنے کی، اور پھر ہمیں وہ عادت بن جاتی ہے، ہم کوئی بھی چیز گنتے ہیں تو اپنی فنگرز پہ گن رہے ہوتے ہیں، اپنے ان خانوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہترین تسبیح ہے آپ کے ہاتھوں میں جو یہ نور سے چمکے گی آخرت کے دن، یہ گواہی دیں گی، یہ خانے جو ہمارے ہاتھوں کی، یہ انگلیاں، یہ گواہی دیں گی کہ اس کے اوپر کتنا ورد کیا گیا، اللہ کا کتنا ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ کی انگلیوں پہ جو یہ خانے موجود ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اس پہ کتنا کثرت سے اس پہ ورد کیا، کتنا اللہ کو یاد کیا، اللہ کے نام، اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا۔ ہماری زبان، ہماری یہ انگلیاں، یہ سب ہم شہادتیں دیں گی اس بات کی، شہادتیں یعنی کہ گواہی ہوگی ہمارے لیے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دین میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، تمام قول و فعل اللہ کے لیے ہیں، اور اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے پاس یہ پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا، لا الہ الا اللہ، بہترین فضیلت والا عمل۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر، یعنی کہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اور بہترین دعا استغفار ہے، یعنی کہ افضل دعا، بہترین دعا استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی طلب کرنے کو، یعنی استغفار کرنے کو سب سے افضل دعا قرار دیا گیا۔ یہ بھی آپ کے پاس کوشچن سامنے کے سامنے اسکرین پر ہیں کہ بہترین دعا کون سی ہے، یا افضل دعا کون سی ہے، یا بہترین فضیلت والا عمل کون سا ہے۔ تو یہ دونوں کوشچن میں آپ سے کر سکتی ہوں کہ یا اس حدیث مبارکہ کے کتنے حصے ہیں اور کیا وجہ رہی ہے ان حصوں کی، تو یہ میں تمام سوالات آپ سے کر سکتی ہوں۔ تو استغفار کے لیے جب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ہم نے وہ گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہوں، اس کی معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ استغفار پر مبنی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں، نافرمانیوں اور کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرنا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے، کبھی اس مشین میں کوئی خرابی بھی تو ہو جاتی ہے، جسے ہم بیمار کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ہم بیمار ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے گناہوں کی بیماری کے لیے استغفار رکھا گیا ہے، یعنی جو ہمارے گناہ بڑھ جائیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں جانے انجانے میں،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا ورد رکھا گیا، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اس عمل کو سب سے افضل دعا قرار دی گئی۔ جو انسان استغفار کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کر کے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا ورد کرتے رہے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، گناہ ہمیشہ چھوٹنے والی چیز۔ یہ گناہ چھڑنے والی چیز نہیں ہے، اور اللہ ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ کب تک ہماری مغفرت رہتی ہے؟ جب تک کہ ہماری آنکھ بند نہ ہو جائے، ہماری آخری سانس تک ہماری استغفار قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا سب سے زیادہ، کہ یہ افضل عمل ہمارا لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس حدیث کی روح سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ بہترین عمل کون سا ہے اور بہترین دعا کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے ہمارے نیکسٹ حدیث کے اوپر۔ جی جناب، دو حدیثیں میں نے آج آپ کے لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کی دونوں آپ کی سالو ہو جائیں، جو بھی آپ کی پرابلمس تھیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میں کوئی کوسچن آپ کو انسین دے دیتی ہوں، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے اپنے لیکچر میں نے اپنی باتیں جتنی ڈیٹیل آپ سے شیئر کری ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ یہ تمام باتیں جو شیئر کر رہی ہوں، تو وہاں پر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ آرام سے سہولت کے ساتھ اپنا پیپر پراپر طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ پیج نمبر 85 پر یہ حدیث موجود ہے۔ سب اپنے سامنے بکس کو اوپن رکھیے، کھول کر رکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، یا آپ کو کوئی چیز مارک کرنی ہو تو آپ کو پراپر طریقے سے یہاں سے مارک کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سب سے بنیادی جو بات ہے ہمارے پاس، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کے معنی جاننا، واقف ہونا، کسی چیز سے متعلق سن کر یا دیکھ کر اس چیز سے جو واقفیت حاصل ہوتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، اپنے پاس لکھ لیجئے علم کی، تاکہ جب میں آپ سے کوئی کوشچن اس طرح کا پوچھ لیتی ہوں یا انسین کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نے آپ کو نہیں لکھوائی، تو یہ اس لحاظ سے آپ کے پاس لیکچر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ علم کے معنی جاننا، واقف ہونا، کسی چیز سے متعلق سن کر یا دیکھ کر اس چیز سے جو واقفیت حاصل ہوتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، یعنی اشرف المخلوقات میں سے ہمیں کہا گیا، اور افضل علم ہی کی بدولت بنایا، اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر اسے علم دیا۔ ہم اشرف کیوں ہیں؟ ہمیں افضل کیوں کہا گیا؟ انسان کو کیوں کہا گیا کہ ہم اشرف ہیں یا افضل ہیں؟ اگر ہم دیکھیں قرآن حکیم کا جو موضوع ہے نا وہ انسان ہے، ہمارے لیے، ہماری بھلائی کی خاطر، ہماری فلاح کی خاطر، ہمارے لیے اچھائی کی خاطر، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کی خاطر، ہم براہ روی کا شکار نہ ہوں اس کی خاطر ہمارے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جو آیتیں جو وحی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور وہ تمام باتیں، وہ تمام علم
ہم تک کس نے پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے عمل کر کے دکھایا، جو ہماری لیے رہتی دنیا تک تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ہمیشہ اس سے سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے۔ علم، جاننا، اب ہم جانیں گے کیسے؟ جب تک ہم نہیں جانیں گے، جب تک کہ ہم خود سے اس چیز کو مطالعہ نہ کریں، اس کو بغور پڑھ نہ لیں سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے کتنے لوگ ہیں؟ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں کہ جس کو صرف جزان میں سجا کر اونچائی کی جگہ پر رکھ دیا گیا برکت کے لیے۔ بے شک برکت ہے، بے شک خیر ہے ہمارے لیے، لیکن کیوں اس کا نزول ہوا، کیوں اس کو رکھا گیا؟ جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہماری دنیا کس طرح سے ہونی چاہیے، ہمارے کس طرح سے اپنے انتخاب ہونا چاہیے، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، ہمارے رشتوں کا احترام، ہمارے لیے حقوق سارے نبھانے کے طریقے، ہمارے ہر اسٹیپ پہ ہمیں جو ہے وہ تا ابد رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں، دین میں، دنیا میں رہتے ہوئے جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، اس سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے۔ اب یہ علم ہی کو جاننے کے لیے اب کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ صرف مرد حضرات کو ہی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس وقت ہزاروں سال پہلے ہمیں یہ بات کلیئر کر دی کہ علم چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، دونوں کے لیے لازمی ہے۔ تو یہ ہماری سوچ غلط کہ ہم اس کو لڑکیوں کے لیے یا مردوں کے لیے ہی صرف مخصوص کر دیں اور عورتوں کے لیے اس کو ممنوع قرار دے دیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت بات ہزاروں سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی کہ یہ علم جو ہے، علم سے واقفیت حاصل کرنا، چاہے وہ مرد ہو، مومن ہو، چاہے وہ مرد عورت ہو، سب پر لازم قرار دے دیا گیا۔ ہر مذہب اور ہر معاشرے میں تعلیم کے حصول پر زور دیا جاتا ہے، مگر اسلام کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، ان میں سے پہلی آیت اقرا، پہلا لفظ آیت سے، بلکہ پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ۔ تو پھر یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری جاننا، ہمیں پہچاننا، ہمیں واقفیت حاصل کرنا، ہمیں سیکھنا، ہمیں سمجھنا، انسان میں اور جانور میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے وہ محض علم کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اسلام میں تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے مرد و عورت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری نشانیوں کو صرف اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں۔
اسلامی معاشرے میں دی جانے والی تعلیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگوں کو صرف پڑھنا لکھنا ہی نہ آئے بلکہ زندگی کا مقصد اور اس کا طرز عمل، یعنی زندگی کیسی گزاری جائے۔ ہم کیوں کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے یا ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتا دو؟ ہمارے پاس موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے، تا ابد رہنمائی کے لیے قرآن مجید۔ ہم کیوں اس کو پڑھ کر اس سے نہیں سیکھتے؟ ہم کیوں کسی مولوی کے پاس ہی جائیں؟ کیوں ہم کسی مفتی کے پاس ہی ضرور جائیں؟ کیوں؟ قرآن تو سب کے لیے ہے، صرف مولوی اور مفتیوں کے لیے تو نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے یکساں ہیں۔ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں، جو ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، تو کیوں؟ وہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ صرف دنیاوی تعلیم سے ہی اس کا تعلق نہیں، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی ہے، دنیا میں رہنے کے لیے، اچھائیاں پھیلانے کے لیے۔ علم کا جاننا ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دی جانے والی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو صرف پڑھنا لکھنا ہی نہ آئے بلکہ زندگی کا مقصد اور اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ پتہ چل جائے، دین کی اتنی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے کہ برے راستے سے بچنے لگے، برائی کا اندازہ ہو جائے، برائی سے بچیں، بری راہ سے بچیں، برے انجام سے بچیں جسے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب دینی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد دنیا و آخرت کی فلاح پانا ہے اور بہترین اخلاق کا اظہار کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے۔ دنیا تعلیم کا مقصد یہی ہے، دنیاوی تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ دیکھیے دونوں تعلیم، میں نے آپ کو کہا دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ دینی تعلیم کا مقصد دنیا و آخرت کی فلاح ہے اور بہترین اخلاق کا اظہار کرنا ہے یا مظاہرہ کرنا ہے۔ دنیاوی تعلیم ہمارے لیے کس کام آتی ہے؟ کہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس علم کے ذریعے انسان خدمت کرے، انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شعور عطا کرتا ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، آپ اچھا پڑھ لکھ کر اچھے نام بنا سکتے ہیں، اچھی فیلڈ سے تعلق ہو سکتا ہے آپ کا۔ اور دینوی تعلیم کا تو ہے ہی ہمارا آخرت کی فلاح ہے، ہماری دنیا میں بھی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، یعنی دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے ہمارے لیے فلاح ہی رکھی ہے۔ تو یہ سب علم کی بدولت ہے۔ جاننا، پہچاننا، واقفیت حاصل کرنا انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ کیسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ قرب یعنی کہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قریب وہی لوگ ہوں گے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے۔ دین اور دنیا میں کس طرح سے ہمیں رہنا ہے، دین کے لیے دنیا کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے، یہ ہمیں جان کر سمجھ کر علم کی آگہی سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک اور جگہ ان کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، جب کوئی طالب علم جیسے آپ حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی خوشنودی کی خاطر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، جب کوئی طالب علم حصول علم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے
تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے علم سیکھنے کی ہدایت دی ہے، علم کو جاننے کی ہدایت دی ہے، اس جو علم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جستجو میں جو ہے ہم گامزن ہو جائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو کیسے بات کرنا ہے، بڑوں کا احترام، میں ہمیشہ اپنے لیکچر کے آغاز میں ہمیشہ کہتی ہوں بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، شفقت، محبت، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ان تمام چیزوں کی یہ علم ہے آپ کے لیے۔ اب میں نے جتنی چیزیں آپ کو سکھائیں حدیث کی روح سے، اگر آپ اس میں سے کچھ اس کے اوپر اپنے عمل سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ اس میں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے بھی جیت ہے اور میری لیے بھی جیت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض، ذمہ داریاں، ان تمام چیزوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ آپ نہیں بولیں گے، ہمارے اعضاء بولیں گے، اس لیے ہر نیکی اور گناہ، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کا استعمال کس طرح سے کیا؟ آپ کو علم ہے تو اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کریں گے۔ دینے میں کیا، لینے میں کیا؟ اللہ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، مانگنے والا ہاتھ اللہ کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق علم سے ہے۔ دیکھیے علم کے معنی یاد رکھیے، جاننا، علم سے ہے اس کا تعلق۔ آپ کو کس طرح کے احکامات جاری کیے گئے، آپ کو کس طرح سے رہنے بسنے کی ہدایت دی گئی، یہ تمام چیزیں ہماری آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں سرخ رو اگر ہونا ہے تو ہمیں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، علم کی طلب میں ہم گامزن ہو جائیں، کوشاں رہیں، ہمیشہ کوششیں کرتے رہیں۔ علم انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان محض جانور ہے۔ علم کے سبب ہی انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے، علم کی وجہ سے ہی ہم اشرف المخلوقات قرار دیے گئے۔ علم انسان کے ذہن کو جلا بخشتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ حصول علم کے لیے کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھائی کے راستے پر چلیں، علم کو جانیں، سمجھیں۔ آپ کی اسکرین پر چھوٹی سی مشق ہے آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی میں سوال پوچھوں گی آپ سے، ریڈی رہیے اس کے لیے۔ یہ اوپننگ بیٹسمین ہمارا فاطمہ عبدالکریم، 1 منٹ دیجیے بس مجھے ذرا۔ جی بیٹے فاطمہ۔ صحافتہ سے کیا مراد ہے؟ صحافتہ سے مراد احادیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اچھا جی، فالحہ رضا۔ جی فالحہ۔ فالحہ مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ اپنا مائک آن کریے۔ ہمارے پاس لاسٹ مومنٹس میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، جلدی جلدی۔ جی مس حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ حدیث کی 6 کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حدیث کی 6 کتابیں ہیں، ویری گڈ۔
چھوٹے چھوٹے سے آنسرز ہیں. اگر میں آپ سے اس میں سے مزید کچھ پوچھوں گی تو وہ بھی آپ کو ایکٹیو رہنا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی عبد الرحمن. مس استغفار سے کیا مراد ہے؟ مس استغفار یہ دعا مس ہمارے لیے بہت بہترین دعا ہے. استغفار کا مطلب اپنے ساتھ تمام گناہوں کی بخشش مانگنا ہے. اچھا مس ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کوشچن زیمل کاشف. جی زیمل. زیمل مائک آن کریے بیٹے. نو آنسر. جی زیمل آنسر دیں گی, جلدی سے آنسر دو بیٹا. مس استغفار سے مراد توبہ کرنا. ٹھیک ہے, ویسے مجھے اس کا آنسر مل گیا تھا. مجھے آپ جواب دیجئے, الہ کا مفہوم بتائیے. الہ سے کیا مراد ہے؟ کون جواب دے گا مجھے؟ فاطمہ. مس الہ سے مراد نہ ماننے کا اقرار. جی مجھے آواز نہیں آئی, سوری بیٹے, دوبارہ سے بولو. نہ ماننے کا اقرار. الہ کے معنی, لفظ الہ کے معنی بتائیے. جو لفظ الہ کے سے کیا مراد ہے؟ مس ایسے بھی تو ہو سکتے کہ الہ کے معنی اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس سے زیادہ محبت کریں. اچھا, اگر میں نے ابھی آپ کو بک میں سے مارک کروایا تو دیکھیے, بک میں نے آپ کو ابھی تو ہائی لائٹ کیا پیج نمبر 84 پر. بالکل ایسی ذات جس سے ہم عبادت کی جائے, بالکل ایسی ہی ہے لفظ الہ کے معنی. ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے, جس سے بے پناہ محبت کی جائے, عقیدت ہو. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی مس. اچھا جی, بس لاسٹ کوشچن کا مجھے جواب دیجئے. فالحہ. مس اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوں اور اچھائی اور برائی کی میں فرق رکھتے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اور اب میرا نیکسٹ کوشچن ہے, پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کن آیات میں سے تھی وہ, یا کون سی سورت تھی, یا یوں کہہ لیجئے. سب کے ہاتھ نظر آنے چاہیے مجھے. اچھا, بچے تو ماشاءاللہ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جواب صرف 4 ہی بچے دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایکٹیو نہیں ہیں آپ. پارٹیسپینٹس کدھر غائب ہو جاتے ہیں اینڈ میں. جو ایک آپ کا کوشچنز آنسر پراپر جلدی جلدی سے دیجئے. دیٹس اٹ. جی بلاد. بلاد مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے. آپ چیٹ میں مجھے چیٹ باکس میں جواب دیجئے بیٹا. اچھا جی, ثانیہ جاوید مائک آن کرو بیٹا. میرے پاس صرف 15 سے 20 سیکنڈ ہے. نو آنسر. مس وہ اوکے, یہ تھی نا, اقرا بسم ربک الفلق. ثانیہ جی.
मिस वो उसकी आयत ये थी इकरा बिस्मी रब्बिकल फलक. शाबाश, वेरी गुड. सेम आंसर, लाउडली. फालिहा. जी फातिमा, आंसर दो खत्म करते हैं बेटे, वाइंड अप करते हैं, 2 से 3 सेकंड बाकी हैं. मिस ये सूरह अलक की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वेरी गुड, और फिर आगे शाबाश. 5 आयतें. थैंक यू सो मच. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह क्लास में. कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हो तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.